بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز لاتا ہوں تو فلاں سے وہ چیز۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے، البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزاروں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا، وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب میں لے جا کر فروخت کروں گا، حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزاروں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لوں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس سفر کی رودات سنی تو میں نے اس سے کہا، فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا، ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالی اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالی کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ مال شریعت کے احکام بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے، تو وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور مزید اچھے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔